السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عزیز احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے ہم مختلف کتب پر یا مختلف نعت گو شعراء پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی ہے، وقت کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو عرض کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے نعت کی تنقیدی و تحقیقی جہاد، دبستان نعت سے انتخاب، یہ ایک کتاب ہے جو ڈاکٹر سراج احمد قادری نے مرتب کی ہے۔ ان کا تعلق بھارت سے ہے۔ جب ہمارے یہاں نعت رنگ کراچی سے شائع ہوا تو ایک صاحب ہیں فیروز صاحب، جو امریکہ میں ہیں، انہوں نے، فیروز سیفی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کام کیا کہ فیروز احمد سیفی نیو یارک میں رہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر ڈاکٹر سراج احمد قادری کو اس بات پہ تیار کیا بھارت میں کہ وہ نعت رنگ جیسا ایک رسالہ وہاں سے بھی جاری کریں، کتابی سلسلہ۔ چنانچہ دبستان نعت کے نام سے انہوں نے وہاں سے وہ کتابی سلسلہ جاری کیا، اور اب تک اس کے 8 شمارے آ چکے ہیں۔ اور چونکہ ڈاکٹر صاحب نے نعت میں ہی سند امتیاز حاصل کی تھی، سند تحقیقی کام ڈاکٹریٹ کا اور PhD کی سند کا یہی تھا موضوع ان کا نعت، تو اس لیے انہوں نے نعت کے حوالے سے جتنے بھی مضامین شائع کیے اس میں ان کی تنقیدی بصیرت اور ادارتی مہارت کا اثر تھا۔ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ مضامین کراچی سے یا پاکستان سے جو اہل نعت میں کام کر رہے تھے انہوں نے لکھے، اور کچھ مضامین ظاہر ہے کہ بھارت کے لوگوں نے بھی لکھے جو تنقیدی نوعیت کے تھے، تحقیقی نوعیت کے تھے۔ سبیر رحمانی نے یہ مشورہ دیا انہیں کہ بھائی یہ جو مضامین وہاں پر آپ کے ہاں بھارت کے لکھاریوں کے آئے ہیں، شائع ہوئے ہیں، ان کو آپ ایک کتابی صورت دے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ویلکم۔ تو اب نعت ریسرچ سینٹر نے ان سے ہی وہ مرتب کروائی کتاب، یہ نعت کے تنقیدی و تحقیقی جہاد، نعت کی تنقیدی و تحقیقی جہاد، ان سے ہی مرتب کرائی، اور انہوں نے مرتب کر کے اور ہمیں یہاں نعت ریسرچ سینٹر میں بھیج دی۔ تو یہاں پر اس کی اشاعت ہو گئی فروری 2024 میں، نعت ریسرچ سینٹر سے یہ شائع ہو گئی۔ اس میں وہ مضامین جو وہاں کے لوگوں نے لکھے تھے وہ جمع ہو گئے۔ اب ان کو آپ فہرست سن لیجئے۔ سراج احمد قادری صاحب، ڈاکٹر صاحب نے تو دبستان نعت اور احوال و کارکردگی لکھا ہے، نعت کی تنقیدی و تحقیقی جہاد اور ایک رجحان کاوش، ایک رجحان ایک کاوش، یہ خاکسار نے ایک چھوٹی سی تقریر لکھی ہے۔ سیرت ابن ہشام کے کچھ سیرتی مباحث اشعار کی روشنی میں پروفیسر ابو سفیان اصلاحی، یہ علی گڑھ کے عربی کے پروفیسر ہیں، بڑے معروف، انہوں نے یہ تحقیقی مقالہ لکھا ہے اور جو اس میں شائع ہوا ہے۔ فن نعت گوئی پر پروفیسر ڈاکٹر واحد نذیر نے قلم اٹھایا ہے۔ نعت کی لفظیات ڈاکٹر حافظ کرناٹکی نے لکھا ہے، نعت یہ مضمون، اور نعتیہ کلام میں غلو کی حقیقت ڈاکٹر راہی فدائی کا مقالہ ہے۔ نعت کی تنقید، اہمیت، مسائل اور امکانات، اس پر رقم طراز ہیں، یہ مضمون لکھا ہے شاہ احمد فاروق ندوی صاحب نے، شاہ اجمل فاروق ندوی، معاف کیجیے گا۔ مختلف شعری حیاتوں میں نعتیہ تجربے، ڈاکٹر حقانی القاسمی، یہ ان صاحب نے حیاتی تجربوں پر بات کی ہے۔ اردو نعت کا اولین ناقد تمنا مراد آبادی، اس پر ڈاکٹر محمد آصف حسین صاحب نے قلم اٹھایا ہے۔
اودھی میں ایک نیا رضیہ ابن فرید، یہ رامپور سے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ابن فرید، انہوں نے قلم اٹھایا اودھی میں ایک نیا رضیہ۔ میلاد اکبر ایک مطالعہ ڈاکٹر نذیر فتح پوری۔ میلاد نامہ اکبر وارسی میرٹھی، کچھ مزید ڈاکٹر صابر سنبھلی۔ جدید اردو نعت میں روح اصل ڈاکٹر شاہ عثمان بھٹکل۔ تذکرہ نعت گو شاعرات رشید اختر خان۔ نعتیہ شاعری کے آداب پر تنقیدی نظر ڈاکٹر مفتی محمد امجد رضا امجد۔ ہندوستان میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی نعتیہ شاعری پر تحریر کیے گئے مقالوں کا ایک تعارفی جائزہ، یہ ڈاکٹر سراج احمد قادری صاحب نے لکھا ہے۔ تو یہ مضامین جناب اس کے اندر شامل ہیں، اور انہوں نے ظاہر ان عنوانات سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے بڑی اہم تنقیدی کام کی ہے، اہم تنقیدی کام کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت میں نے لکھا بھی ہے، بھارت میں علمی نعت کے اوپر علمی کام بہت ہی سست رفتاری سے ہوا۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ بھارت میں سب سے پہلے، پورے بر صغیر میں سب سے پہلے جو نعت پر کام ہوا تحقیقی، وہ ناگپور میں ہوا تھا، اور وہ 1955 میں پروفیسر ڈاکٹر سید رفیع الدین اشفاق مرحوم نے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی تھی اردو میں نعتیہ شاعری کے عنوان سے مقالہ لکھ کر۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ 55 سے لے کے 2022 تک بھارت میں وہ مقالہ شائع نہیں ہوا۔ 2022 میں ڈاکٹر سراج احمد قادری کی کوششوں سے وہ منصہ شہود پر وہاں آیا، لیکن یہاں پر خوش قسمتی سے ہمارے ہاں 1976 میں اردو اکیڈمی سندھ والوں نے وہ مقالہ شائع کر دیا تھا۔ اب اس کا تیسرا ایڈیشن بھی یہاں شائع ہو گیا ہے، جو پاسبان حمد و نعت کراچی کی جانب سے شاعر علی شاعر نے شائع کیا ہے 2023 میں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہاں اتنی سست رفتاری سے کام ہو رہا تھا، لیکن جب سے سراج احمد قادری صاحب نے دبستان نعت کا ڈول ڈالا تو انہوں نے تھوڑا سا علمی سفر تیز کر دیا، اور ظاہر ہے کہ اس کا ثمر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 شمارے تو ان کے وہ آ چکے ہیں دبستان نعت کے، جو بڑے ضخیم بھی ہیں اور جن میں بڑے وقی مقالات آئے ہیں، اور یہ کتاب بھی یہاں شائع ہو چکی ہے، اور وہاں بھی اس کے مقالات شائع ہو چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جو آخری انہوں نے تحقیقی مقالے وہاں لکھے گئے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی فہرست میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت رضا بریلوی بحیثیت شاعر نعت ڈاکٹر جوہر شفیع نے اس موضوع پہ پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی اور ان کی نعت ڈاکٹر سید جمیل الدین جمیل راٹھوی نے اس میں اس ڈاکٹر کی سند حاصل کی، اور جناب اردو نعت گوئی اور فاضل بریلوی ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا، اور جناب ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی۔ اور مولانا احمد رضا خان بریلوی کی نعتیہ شاعری ڈاکٹر سراج احمد قادری، یعنی یہ خود جو ڈاکٹر سراج احمد قادری ہیں، انہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا اور تحقیقی مقالے پر سند حاصل کی تھی۔ تو یہ انہوں نے یہاں پر تفصیل دے دی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھیے ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ سبی رحمانی موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اور سبی رحمانی نے اس کتاب کے حوالے سے فیروز احمد سیفی صاحب اور ڈاکٹر سراج احمد قادری صاحب کو ظاہر موٹیویٹ کیا، انہوں نے یہ کتاب جو ہے شائع کی۔ اس کا فلیپ جو ہے وہ سبی رحمانی نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں دبستان نعت کے شماروں کے منتخب کیے گئے یہ مضامین ہندوستان میں انتقاد نعت کی مستحکم ہوتی ہوئی فضا کا پتہ دیتے ہیں۔ مجلہ دبستان نعت
جہاں نعت ریسرچ سینٹر انڈیا کے مقاصد و اہداف کا ترجمان ہے، وہیں ہندوستان کے اہل قلم کی نعتی ادب کے لیے مساعی جمیلہ کا آئینہ دار بھی ہے۔ ہندوستان میں نعت کے فروغ اور ایک ادبی حیثیت حاصل کرنے کے مراحل کی تکمیل کے عمل میں فیروز احمد سیفی اور ڈاکٹر سراج احمد قادری کی کاوشیں لائق تحسین ہے کاوش لائق تحسین ہے۔ آج ہندوستان میں نعت شناسی کا جو منظرنامہ نمایاں ہوا ہے، اس میں دبستان نعت کی قابل قدر خدمات کا اہم حصہ ہے۔ زیر نظر انتخاب میں ان موضوعات کو بالخصوص اہمیت دی گئی ہے جو نعت گوئی اور نعت شناسی کے باب میں بنیادی نوعیت کے حامل ہیں۔ یہ جناب انہوں نے ان کا تعارف کرایا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کتاب لائق مطالعہ ہے، اور ان لوگوں کو جو نعت میں کچھ درک حاصل کرنا چاہتے ہیں، نعت کے متن کو اور نعت کی حید کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ اپنے زیر مطالعہ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔